اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صلوات۔ الحمدللہ خدا نے ہمیں یہ شرف دیا کہ اس سال ہم ایام عاشوراء میں امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام کی مناجات، صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد، آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ خدا ہمیں ان مناجات کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یہ مناجات اور صحیفہ سجادیہ کا یہ حصہ اور صحیفہ سجادیہ معارف الہی کا، فیوضات الہی کا وہ سمندر ہے کہ فیوضات الہی کے تمام لؤلؤ و مرجان یہیں سے ملتے ہیں۔ صحیفہ سجادیہ ایک ایسا معجزہ ہے، جب زبانیں بند کر دی گئیں، سنت پر، تدوین پر، سیرت پر پابندیاں لگ گئی، اور بالاخص اہل بیت اور ائمہ اہل بیت میں سے کسی کو گفتگو کی اجازت نہ رہی، تو امام نے خدا سے ایسے گفتگو کی کہ نہ فقط اس زمانے کے لوگوں تک یہ گفتگو پہنچی بلکہ قیامت تک کی ہدایت کی ضمانت بن گئی۔ اسے امام کہتے ہیں۔ امام کو اپنے کار منصبی انجام دینے سے کوئی طاقت نہیں روک سکتی ہے۔ ہم سمجھے نہیں ہیں کہ امام کا کام کیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ٹینیور کے لیے جو ایک حاکم حکومت پہ آتا ہے، امام کا وہ کام ہے۔ امام کا کام حکومت کرنا نہیں ہے، حکومت سب سے زیادہ سجدہ امام کو ہی ہے۔ حکومت امام کا حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ حاکم امام ہی ہے، لیکن وہ حاکم الہی ہے، لیکن اس کا فرض منصبی ہدایت ہے، اور ہدایت حکومت میں رہ کر بھی کی جا سکتی ہے، حکومت کے باہر بھی کی جا سکتی ہے۔ اس کام کو، ہدایت کے کام کو، امام سجاد نے ان مشکل حالات میں بھی نہیں چھوڑا جب آپ گفتگو نہیں کر سکتے تھے۔ اس وقت کے ان بیچاروں کو سمجھ میں نہیں آیا کہ جو خدا سے گفتگو کر رہا ہے، مناجات کر رہا ہے، اس سے کیا ہوگا؟ انہی مناجات میں وہ مفاہیم، وہ تعلیمات اہل بیت جو بیان کرنا ممکن نہیں تھا، امام نے بیان فرما دیا۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ میں آج تھوڑا تاخیر سے آیا ہوں، لیکن عملاً میں نے دیکھا کہ ہم 8:30 سے پہلے شروع نہیں کر پائیں گے، کیونکہ پہلے مجلس سے آنا اور پھر نماز وغیرہ سے فارغ ہو کے آنے میں اتنا ٹائم لگ جاتا ہے۔ تو جو کل میں نے 8:20 کہا تھا، اس میں سے آپ میں سے کم لوگوں نے عمل کیا البتہ، لیکن جو لوگ آئے ان سے معذرت خواہ ہوں، اپنے برادران سے بھی، اپنی بہنوں سے، بیٹیوں سے بھی، اور انشاءاللہ ہم 8:30 پہ روزانہ مجلس شروع کر دیں گے انشاءاللہ۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ پہلی مناجات مناجات التائبین، توبہ کرنے والوں کی مناجات، اور ہمیں جس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ وہاں ہم پہنچے تھے جس فراز تک، اور ہم سارے نہیں پڑھ سکیں گے۔ ہم نے آپ سے یہ درخواست کی تھی کہ اپنے موبائلز میں لوڈ کر لیں اور اس مناجات کو ساتھ ساتھ دیکھتے رہیں۔ کسی خطیب کو یہ پسند نہیں آتا وہ گفتگو کر رہا ہو اور لوگ نیچے کچھ اور دیکھ رہے ہوں، لیکن میں جسے پہنچانا چاہ رہا ہوں وہ اگر آپ اس کو دیکھ رہے ہوں تو مجھے پھر اس سے زیادہ بہتر کوئی اور چیز نہیں ہے۔ اگر اپنے موبائلز میں ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اس کو ساتھ ساتھ دیکھیں، اس لیے کہ میں سارے فراز، سارے جملے آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر پاؤں گا، وقت کی کمی ہے۔ کل کا جو ہمیں اندازہ ہوا ہے تو میں 6 سے 7
مناجات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا 15 میں سے، اور اگر میں نے سارا پڑھا تو شاید 1 یا 2 مناجات میں آپ کو آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ وَأَمَاتَ قَلْبِي عَظِيمُ جِنَایَتِي، یہ سب اپنا اعتراف کر رہے ہیں، ہمارا حال بتا رہے ہیں امام نے ہمیں ہدایت کرنی ہے، ہمیں مناجات سکھانی ہے، ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ پہلے اعتراف کر لو۔ اور اعتراف کیا ہے؟ امات قلبی، کہ میں نے اپنے گناہوں کے ذریعے اپنا دل مار دیا ہے، قتل کر دیا ہے، میں نے خودکشی کر لی ہے۔ میں عبارت ہوں اپنے دل سے، اگر میرا دل نہیں ہے، میرا دل زندہ نہیں ہے تو پھر میں زندہ نہیں ہوں۔ فَحْيِهِ بِتَوْبَةٍ مِنْكَ، لیکن یہ دل زندہ ہو سکتا ہے، اس دل کو زندہ کیا جا سکتا ہے۔ زندہ کرنے کا راستہ کیا ہے؟ بِتَوْبَةٍ مِنْكَ، اگر تو میری توبہ قبول کر لے، میرے جرائم نے، میرے گناہوں نے اس دل کو مار دیا ہے، تیرے توبہ قبول کرنے سے یہ دل زندہ ہو جائے گا۔ یہ زندگی امام آپ کو عنایت فرما رہے ہیں۔ لیکن تعمى القلوب التي في الصدور، قرآن کی آیت ہے کہ یہ جو لوگ ہیں ان کی آنکھیں بھی ٹھیک ہیں، سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ آج کل سوشل میڈیا نے، انٹرنیٹ نے، انفارمیشن عام ہو گئی ہے۔ وہ انفارمیشن جو چھپائی جا رہی تھی وہ اب عام ہو گئی ہے۔ عام ہونے کے باوجود کیوں نہیں سمجھ میں آتا؟ ان کے سامنے ساری چیزیں واضح ہو گئی ہیں، پھر بھی کیوں سمجھ نہیں آتا؟ اس لیے کہ ان کے دل اندھے ہیں۔ یہ جو حق کا پیغام نہیں سمجھ پا رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دل اندھے ہیں۔ ہمیں دوسروں سے کام نہیں ہے، ہمیں اپنے آپ سے کام ہے۔ یہ مناجات ہم سے مخاطب ہے اور ہم اس مناجات کو دہرا رہے ہیں کہ خدایا میں نے اپنا دل اپنے گناہوں کی وجہ سے مار دیا ہے، میں جو نہیں سمجھ پا رہا ہوں۔ یہ نہج البلاغہ میرے سامنے ہے، قرآن میرے سامنے ہے، صحیفہ سجادیہ میرے سامنے ہے، اور مجھ میں اور دوسرے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا دل بھی تو مرا ہوا ہے۔ فحی، پھر اس دل کو زندہ فرما، بتوبۃ منک، کلا بل ران علی قلوبہم، کچھ وہ ہیں جن کے دل بالکل مر گئے ہیں، کچھ وہ ہیں جن کے دل زنگ آلود ہو گئے ہیں، اور شاید ہم ان میں سے ہوں۔ مردہ نہ ہو اس لیے یہاں آئے ہوئے ہیں، اور یہاں اسی زندہ ہونے کے لیے آئے ہیں، اور اس فرش عزا سے ہم زندہ ہوتے ہیں، چارج ہوتے ہیں۔ سارے سال کے لیے ہمیں انرجی یہیں سے ملتی ہے، ہدایت یہیں سے ملتی ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم، نہیں، ان کے دلوں کو زنگ لگ چکی ہے۔ اس زنگ کو اتارنا ہے تو بھی صحیفہ سجادیہ ہے، معارف اہل بیت ہیں۔ اس آیت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان کا دل صاف اور شفاف ہوتا ہے۔ اللہ نے آپ کو صاف شفاف دل دیا ہے۔ یہ دل سے مراد یہ پمپنگ مشین نہیں ہے جو آپ کے دل ہے جسے ہم ہارٹ کہتے ہیں، یہ نہیں مراد، وہ مرکز ادراک ہے۔ ہم 2 اشرے دل پہ پڑھ چکے ہیں، جو اس میں شریک تھے وہ آسانی سے سمجھیں گے۔ یہ دل جو خدا نے آپ کو دیا ہے، جس کے ذریعے آپ چیزوں کو سمجھتے ہیں، یہ انتہائی صاف اور شفاف ہے، اس پہ کوئی زنگ نہیں ہے۔ یہ آپ ہیں جو حقائق کا انکار کر کے، گناہ کر کے، معصیت کر کے، جرائم کر کے اسے زنگ آلود کرتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ مومن کا دل صاف ہوتا ہے، شفاف ہوتا ہے، جب وہ گناہ کرتا ہے تو دبا لگ جاتا ہے۔ آپ صاف ستھرے ہوتے ہیں، آپ جب باہر نکلتے ہیں، نہا دھو کے نکلتے ہیں، جب کچھ گھنٹے گزرتے ہیں، کچھ دن گزرتے ہیں، تو پھر مختلف داغ لگ جاتے ہیں، آپ کے کپڑوں میں بھی لگ جاتے ہیں۔ اگر لا کے کپڑے دھو دیے جائیں، اگر آ کے غسل کر لیے جائے تو دوبارہ صاف ہو جاتے ہیں۔ مومن گناہوں کی وجہ سے اس کے دل پہ دبے لگ جاتے ہیں، اگر استغفار کرے تو دھل جاتا ہے، اور اگر گناہ کرتا رہے تو اس کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ خدا انشاءاللہ ہمارے دلوں کو زندہ فرمائے، ہمیں اس مناجات کو سمجھ کر اپنے دلوں کو زندہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اگر ہمارے دل گناہوں کی وجہ سے زنگ آلود ہیں، خدایا ہم امام سجاد کی تعلیمات، اس کلام کے ذریعے تیری درگاہ میں توبہ کے لیے حاضر ہوئے ہیں، خدا ہمیں توبہ کی توفیق عنایت فرمائے۔ فَوَعِزَّتِكَ مَا أَجِدُ لِذُنُوبِ سِوَاكَ غَافِرًا، تیری عزت کی قسم، میں گناہگار ہوں، میرے گناہوں کا بوجھ مجھ پر بہت زیادہ ہو گیا ہے، لیکن اس گناہوں کو بخشنے والا تیرے علاوہ کوئی نہیں، تو ہے نا، پھر مجھے کسی اور کی ضرورت کیا ہے۔
یہ ہستی ہے، جتنے زیادہ بھی گناہ ہو گئے ہیں، وہ ہے لا ارا لکسری غیرک جابرا، میری ہڈی اگر ٹوٹ جائے تو اس کو جوڑنے والے جو ڈاکٹر یہاں آرتھوپیڈک موجود ہیں، جو میں نے اپنے آپ کو توڑ دیا ہے، جو میں نے اپنے آپ کو ذلیل و خوار کر دیا ہے، میرا اس ٹوٹے ہوئے انسان کو دوبارہ جوڑنے والی ذات تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، میں تیری درگاہ میں ہوں۔ فَإِن تَرَدْتَنِي مِن بَابِكَ فَبِمَنْ أَلُوذُ، اگر میں تیری درگاہ پہ آیا ہوں، تیرے دروازے پہ آیا ہوں، تیری درگاہ پہ آیا ہوں، تو نے بھی مجھے اگر ٹھکرا دیا تو میں کہاں جاؤں؟ وَإِن رَدَدْتَنِي عَن جِنَابِكَ فَبِمَنْ أَعُوذُ، اگر تو نے بھی اپنی درگاہ سے مجھے دھتکار دیا، مجھے بھگا دیا، تو میں کس سے پناہ لوں گا؟ امام زین العابدین اپنی نمازوں کے بعد یہ دعا کرتے تھے، عبیدک ببابک مسکینک بفنائک اسیرک بفنائک۔ زین العابدین ہے، قیامت کے دن ندا آئے گی کہ سید الساجدین کون ہے؟ امام سجاد کھڑے ہو جائیں گے، تمام انبیاء، تمام اولیاء میں جو سید الساجدین ہے، جو زین العابدین ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ عبیدک ببابک، خدایا تیرا حقیر بندہ تیرے دروازے پر ہے، اسیرک بفنائک مسکینک بفنائک، تو جانتا ہے میری حاجات کیا ہے۔ ان رددتنی عن بابک، اگر تو مجھے ٹھکرا دے تو پھر میں کہاں جاؤں گا؟ والد معظم اللہ بھی اپنی ہر نماز کے بعد یہ دعا سجدے میں کیا کرتے تھے، یہ بھی موجود ہے صحیفہ سجادے میں موجود ہے، باقی دعاؤں میں بھی موجود ہے، سرچ کر لیں، اس کو نوٹ کر لیں، اور اپنی نمازوں کے بعد اس دعا کو، امام زین العابدین کی تعلیم دی ہوئی دعا کو اپنی زبانوں پہ لائیں۔ عربی میں کریں دعائیں، اردو میں کریں، قبول ہے، مسئلہ کوئی نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ان الفاظ کو جو معصوم نے ادا کیے ہیں ان کو ہم اپنی زبانوں پہ لے کے آئیں۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ الہی ان کان الندب من الذنب التوبہ، اگر گناہوں پہ پشیمان ہونا توبہ ہے تو میں پشیمان ہوں، میں نادم ہوں۔ فَإِنِّي وَعِزَّتُكَ مِنَ النَّادِمِينَ، تیری عزت کی قسم میں نادمین میں سے ہوں، میں پشیمان ہوں، مجھے افسوس ہے۔ وَإِن كَانَ الْإِسْتِغْفَارُ، اب استغفار بیان کر رہے ہیں کہ کیا ہے۔ وَإِن كَانَ الْإِسْتِغْفَارُ مِنَ الْخَطِيئَةِ حِتَّةٌ فَإِنِّي لَكَ مِنَ الْمُسْتَغْفِرِينَ، اگر استغفار یہ ہے کہ میں اپنے گناہوں پہ پشیمان ہوں، میں معافی مانگتا ہوں، میں تیری درگاہ پہ واپس آتا ہوں، تو خدایا تو گواہ ہے کہ میں مستغفرین میں سے ہوں، میں استغفار کرنے والوں میں سے ہوں۔ اسے مزید اگر آپ کو سمجھنا ہے تو در امیر المومنین پہ چلتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ ایک شخص امیر المومنین کے پاس آیا، اور جیسے ہمیں عادت ہے، اور ہم بھی بہت سی چیزیں جو ہمارے لٹریچر میں ہے یا ہماری ثقافت میں ہے اور ہمیں تربیت کی گئی ہے، وہ ہمیں بولتے ہیں لیکن اس کو معنی ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ ہم ماشاءاللہ بولتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے ماشاءاللہ کیا ہے، ہم انشاءاللہ بولتے ہیں لیکن انشاءاللہ ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم ایک دوسرے کو مبارکبادی دیتے ہیں لیکن مبارکبادی کا معنی ہمیں پتہ نہیں ہے۔ انہی میں سے ایک یہ ہے، ہم استغفر اللہ کہتے ہیں لیکن استغفر اللہ کا معنی ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اب میں یہ ساری چیزیں تو بیان نہیں کر سکوں گا، اسی استغفار پہ رہتے ہیں۔ ایک شخص نے، ہماری طرح کوئی آدمی تھا، مولا کی خدمت میں تھا، وہاں کہا استغفر اللہ، جیسے ہم استغفار کرتے ہیں، استغفر اللہ کہتے ہیں، نہ ہمارے بدن پہ کوئی اثر ہے، نہ ہمارے چہرے پہ کوئی اثر ہے، نہ ہماری آواز کامتی ہے، کچھ نہیں، استغفر اللہ۔
اس طرح جب اس نے بھی استغفار کیا تو مولا نے ارشاد فرمایا سکلت کا امک اتدری مل استغفار، تمہاری ماں تمہارے غم میں روئے، جانتے ہو استغفار کیا ہے؟ الاستغفار درجۃ العلیین، استغفار علیین کے درجات میں سے ایک درجہ ہے۔ وہو اسم واقع علی 6 معانی، ایک اسم ہے، استغفار نام ہے، لیکن اس کے 6 معانی ہیں، 6 سٹیپ ہیں، 6 درجات ہیں۔ ان پر اگر چلو گے تو پھر اس کے بعد کیا ہے؟ استغفر اللہ ہے۔ ایسے ہی زبان پہ استغفر اللہ جاری کرو، یہ استغفار نہیں ہے۔ سخت ہے، سننے کے لیے تیار ہیں؟ یہ مولا کا کلام ہے، سخت ہے لیکن انتہائی آسان ہے، اس لیے کہ اس سختی کے بعد آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ آپ کی مرضی ہے، آپ سخت کام کریں، آسان زندگی جئیں، آسان کام کریں، سخت زندگی جئیں، آپ کی مرضی ہے نا۔ آپ میں سے ہر شخص سخت کام چاہتا ہے تاکہ آپ کی زندگی آسان ہو جائے۔ آسان کام بہت ہے لیکن آپ میں سے کوئی بھی وہ آسان کام نہیں کرنا چاہتا۔ کام اگر آسان ہے تو زندگی سخت ہے۔ استغفار اگر آسان رہے، جو ہم استغفر اللہ کہتے ہیں، یہ تو بڑے آسان ہے، لیکن اس کے بعد یہ زندگی بھی اور وہ زندگی بھی بڑی سخت ہے۔ وہ زندگی خدا نہ کرے ہم میں سے کوئی جہنم میں ہو، جنت میں ہے، لیکن جنت میں بھی اگر جوار امیر المومنین نہیں ہے تو وہ جنت جنت نہیں ہے۔ جنت میں کم درجے پہ راضی نہ ہو، جنت میں امیر المومنین کی معیت کے علاوہ کسی چیز پہ راضی نہیں ہونا۔ وہ آسانی چاہیے تو یہ سختی برداشت کرو۔ سنیں گے استغفار کیا ہے؟ ہوا اسم واقع علی 6 معانی، 6 معانی ہیں، ان کا مرکب ہو کے وہ مل کے ایک کلمہ آسان سا استغفار بنتا ہے۔ الاول اولها الندم علی ما مضی، جو گناہ کیا ہے اور ہماری نسبت گناہ ہے، اولیاء کی نسبت گناہ بھی نہیں ہے، ہم اپنی نسبت بھی کہہ سکتے ہیں ہم نے اپنی زندگی ضائع کی ہے، مباح چیزوں میں ضائع کر دی ہے، یا مستحبات کو بہت آہستہ آہستہ کر کے ضائع کر دی ہے، تو اس سے بھی استغفار ہے۔ آپ کا استغفار اور ہے، اولیاء اللہ کا استغفار اور ہے۔ اولها الندم علی ما مضی، جو گزر چکا ہے اس پہ میں نادم ہوں، پشیمان ہوں۔ والثانی العزم علی ترک العود الیہ ابدا، دوسرا یہ ہے کہ میں نے پھر دوبارہ ایسی زندگی نہیں گزارنی، دوبارہ یہ گناہ کبھی بھی نہیں کرنا، ابدا۔ ایک ماضی پہ پشیمان ہوں، 2 عزم اور جزم ہے کہ میں نے یہ گناہ، یہ زندگی پھر نہیں اپنانی، کبھی بھی میں نے یہ نہیں کرنا۔ الثالث ان تؤدی الی المخلوقین حقوقہم، جو حقوق عباد ہیں وہ میں نے حقوق عباد ادا کرنے ہیں، کہ قیامت کے دن جب میں خدا سے ملوں، جب میں علی سے اس کی معیت طلب کروں تو میرے اوپر کوئی حقوق الناس نہ ہوں۔ یہ تھوڑا سا سخت ہو گیا نا، ابھی تک تو آسان تھا کہ ہم دعویٰ کر سکتے تھے میں نادم ہوں جی، میں آگے کچھ بھی دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اپنے آپ سے تو کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا، کوشش پھر بھی ہم کرتے ہیں جھوٹ بولنے کی اپنے آپ سے، لیکن جھوٹ بول نہیں سکتا۔ جب اپنے آپ سے جھوٹ نہیں بولا جا سکتا، اپنے رب سے کیسے جھوٹ بولا جا سکتا ہے؟ یہ 2 بھی بڑے مشکل ہیں، لیکن ابھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ انسان کہتا ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے، میں گزشتہ پہ نادم ہوں، آئندہ بھی انجام نہیں دوں گا۔ اچھا، جو حقوق الناس ہے وہ ادا کرو، اس پہ آتے ہیں، پھر اس پہ بہت کم لوگ آتے ہیں، پھر 10-15% رہ جاتے ہیں، باقی کہتے ہیں نہیں اس نے تو میرے اس سے زیادہ کھائے ہوئے ہیں، فلان نے، کس نے کھائے ہوئے، وہ اس کی قبر ہے اور اس کا مستقبل ہے۔ تمہیں اگر توبہ کرنی ہے تو اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، کوئی حقوق الناس تمہاری گردن پر نہ ہو۔ الرابع ان تعمد الى كل فریضة علیک ضیعتها فتؤدی حقها، جتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں وہ پڑھنی ہے۔ توبہ کر رہے ہو، استغفار کر رہے ہو،
نمازیں قضا کرنی ہے؟ نہیں مولانا اب تو مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جاتا. کچھ لوگوں کے لیے مسئلہ ہے، جوانوں کے لیے نہیں ہے، جو اپنی آخر عمر میں پہنچ گئے ہیں اور آج وہ استغفار کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ان کی زندگی اب 1 دن 10 دن 1 مہینہ 2 مہینے سے زیادہ نہیں ہے، 80 سال کی نمازیں ہیں، 90 سال کی نمازیں ہیں، وہ قضا نہیں کر سکتے. وہ کہاں جائیں؟ وہ کیا کریں؟ وہ وصیت کریں کہ ان کے بعد ان کی نمازیں پڑھی جائیں. ویسے بڑے بیٹے پہ واجب ہے، لیکن جس باپ نے اپنی 80 سال کی نماز نہ پڑھی ہو، اس کا بڑا بیٹا اپنی نماز نہیں پڑھے گا، باپ کی کیا پڑھے گا؟ ہے یا نہیں؟ اس کے بڑے بیٹے پہ واجب ہے. اور بعض لوگ اپنی وصیت میں لکھ جاتے ہیں میرے اتنے سال کی نماز قضا ہے، میرا بڑا بیٹا پڑھے. وہ پڑھتا ہے؟ نہیں پڑھتا. راستہ کیا ہے؟ یہ صرف مکتب اہل بیت میں ہے. ہمارا فخر ہے، ہمارا افتخار ہے کہ ہمارے لیے آسانیاں ہیں. اگر کوئی مرحوم ہو جاتا ہے، اس مرحوم کی جگہ نماز پڑھی جا سکتی ہے. اس کا بڑا بیٹا پڑھے یا کوئی اور شخص اس کی جگہ نماز پڑھے، اجارے پہ پڑھے یا مجانن پڑھے، پیسے لے کے پڑھے یا بغیر پیسوں کے پڑھے. اب لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ یہ کرتے ہیں کہ وصیت کر جاتے ہیں کہ میرے اتنے سال کی نماز پڑھوانا. اس کے پیسے کتنے بنتے ہیں؟ فرض کر لیجئے 5 لاکھ روپے ہے. اس کے ورثاء یہ پیسے نکالتے ہیں؟ نہیں نکالتے. اب کیا کریں؟ راستہ پھر بھی ہے یا نہیں ہے؟ ہے. اپنی زندگی میں وہ پیسہ الگ کر لو، کسی امین شخص کو، کسی امین ادارے کو دے دو کہ میرے بعد یہ میری نمازیں پڑھوا دینا. اتنی آسانیاں ہیں، کتنے لوگ اویل کرتے ہیں؟ 1,00,000 میں 1 شاید. ویسے اگر ساری آبادی کہیں تو پھر تو کروڑ میں بھی 1 نہیں ہے. لیکن جو متدین لوگ ہیں، جو ان احکام کو تھوڑا بہت سمجھتے ہیں، ان میں بھی 1000 میں 1 آدمی ایسا کام کرتا ہے. ابھی ایک صاحب تھے، انہوں نے مجھ سے مسئلہ ڈسکس کیا اور انہوں نے کہا میں اپنے بیٹے کو کہہ جاؤں گا، وہ پیسے دے جاؤں گا. میں نے کہا آپ کا بیٹا پڑھوائے گا؟ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہا نہیں. اگر سوچے بغیر کہیں تو پہلے سوچے بغیر ان کا یہی فیصلہ تھا کہ میرا بیٹا کرے گا نا، مجھ سے بہت محبت کرتا ہے. تمام اپنے فرائض ادا کرنی ہے. تو میں صرف ان سے جو ابھی آخری اوور کھیل رہے ہیں ان کے لیے کہا ہے. جو ابھی اوپنرز ہیں، جو جوان ہیں، وہ تو اپنی نمازیں قضا نہ کریں. جو قضا ہو گئی خود اس کو ادا کریں، تب توبہ ہوگا، وَإِلَّا توبہ نہیں ہوگا. الخامس، یہ اس سے بھی سخت ہو گیا ہے، ان تعمد الى اللحم الذي نبت على السحت. وہ گوشت جو حرام کی کمائی سے ہوا ہے، اس بدن پہ جو گوشت جس کو میں نے معصیت کے ذریعے پیدا کیا ہے، میرے جو بدن پہ ہے، اس کو اتنا غم اٹھاؤ کہ یہ گوشت ختم ہو جائے. حتی یلصق الجلد بالعظم، یہ کھال آپ کی ہڈی سے چپک جائے. استغفار یہ ہے. اگر حرام کھایا ہے، رشوت کھائی ہے، انشاءاللہ یہاں کوئی بھی نہیں ہے، ٹھیک، لیکن مرحلہ سن لیں. اور جو گھروں میں سن رہے ہیں ان میں سے شاید کوئی ہو. اگر استغفار کرنا ہے تو پھر اس گوشت کو ختم کرنا ہے. یہ ہڈی، یہ جلد اس ہڈی سے لگ جائے، اس کے بعد پھر آپ کا استغفار قبول ہے. بشر حافی آپ نے سنا ہے، بشر حافی کی مثال آپ نے سنی ہے. اس کے بہت امیر تھا، اس کے گھر میں گانا بجانا چلتا تھا. تو امام وہاں سے گزر رہے تھے، اس کی کنیز آئی باہر، تو اس امام نے پوچھا یہ تمہارا جو سیٹ ہے وہ عبد ہے یا حر ہے، غلام ہے یا آزاد ہے؟ میں نے کہا سیٹ ہے جی، میرا مالک ہے، وہ تو آزاد ہے. اگر آزاد نہ ہوتا تو ایسے کام نہ کرتا، اگر عبد ہوتا تو یہ گناہ نہ کرتا. جب بشر حافی کو جا کے اس کنیز نے بتایا اور وہ سمجھ گیا کہ کہنے والا امام ہے، اس نے جو استغفار کیا وہ استغفار یہ تھا کہ اپنا سب کچھ دے دیا اور ایک پتھر کے پیچھے چھپا ہوا تھا اور کسی اپنے دوست سے کہا کہ کوئی کپڑے کا ٹکڑا مجھے لا کے دو جس سے میں اپنے آپ کو ڈھانپ سکوں. السادس
ان تذیق الجسم یہ سب کے لیے ہے. علم الطاعہ جسم کو اطاعت کی علم دکھ درد اطاعت کا دکھ دو اطاعت کا درد دو. اتنی عبادت کرو کہ تمہارے بدن کو اذیت ہو تاکہ جو مزہ تم نے گناہ سے حاصل کیا تھا وہ جبران ہو سکے. استغفار استغفر اللہ کہنا نہیں ہے. استغفار کے 6 مراحل ہیں. اگر یہ مراحل طے کر لو تو تمہاری زبان پہ استغفر اللہ آنا چاہیے. صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. انشاءاللہ ہم میں کوئی ایسا شخص نہ ہو جس کے لیے یہ استغفار مشکل ہو. یہ آسان ہے کیونکہ اس کے بعد جو زندگی ہے اس کی وجہ سے یہ انتہائی آسان ہے. آئیے میں آسان چیزیں لکل عتبہ حتی ترضا قربان جاؤں. اتنا لطیف ہے. میرے پاس کاش وقت ہوتا اور کاش میرے پاس علم ہوتا, کاش میرے پاس بیان ہوتا, میں بیان کرتا کہ امام کیا فرما رہے ہیں. لکل عتبہ اگر 2 دوست ہوں, سمجھانے کے لیے میں نیچے لے کے آ رہا ہوں, اپنی سطح پہ لے کے آ رہا ہوں. 2 بہت گہرے دوست ہیں. ایک دوست سے کوئی مسئلہ ہو گیا, کوئی گستاخی ہو گئی, کوئی بے وفائی ہو گئی, دوسرا دوست ناراض ہے. یہ اس کے پاس جاتا ہے اور بیٹھ جاتا ہے کہ میں تجھے راضی کیے بغیر نہیں جاؤں گا. یہ دوست اس کو سناتا ہے کہ تم نے یہ بے وفائی کی, تم نے مجھے دھوکہ دیا, تم سے یہ امید نہیں تھی. وہ جتنا سناتا ہے یہ بیٹھ کے سنتا رہتا ہے کیونکہ ایک تو اس نے غلطی کی ہے, دوسرا اس کا دوست بہت پیارا ہے. اس لیے وہ جو کچھ کہتا تو سنا لے, تو اپنا دل ہلکا کر لے, جو کہے وہ صحیح ہے, لیکن جب تک تو راضی نہیں ہوگا میں یہاں سے نہیں جاؤں گا. امام یہی کر رہے ہیں, یہی فرمان ہے. لکل عتبہ خدایا تو نے جو سرزنش کرنی ہے کر لے, تو نے جو کہنا ہے کہہ لے, میں تیرے در سے جانے والا نہیں ہوں جب تک تو راضی نہ ہو جائے. فقلت توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. میں خود سے تو نہیں آیا نا, میں اگر خود سے آیا ہوتا تو دھتکار دیتا. میں تو اس لیے آیا ہوں کہ تو نے خود کہا ہے کہ میرے پاس آ کے توبہ نصوح کر لو. فقلت توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا استشفعت بجودک وکرمک الیک. میں تیری درگاہ پہ آیا ہوں اور تیرے اپنے کرم کو, تیرے جود و سخا کو وسیلہ بنا رہا ہوں. شفاعت کے طور پر تیرے اپنے کرم کو رکھ رہا ہوں. اس پہ شفاعت پہ میں گفتگو کروں گا, ابھی مجھے یاد نہیں ہے, مناجات راجین ہے میرا خیال, وہاں پہ میں تھوڑی سی گفتگو کروں گا. آج بھی میں مختصر شفاعت کا جو کانسیپٹ ہے ہمارا, شفاعت کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم نے خدا سے ہی شفاعت لینی ہے. خدا کی شفاعت خدا سے مل سکتی ہے, خدا کے علاوہ کسی اور سے. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں جی؟ آگے تک سنیے گا. ہاں صرف اگر یہ جملہ چلے گا تو پھر کہیں گے یہ بھی وہابی ہو گیا جی. اسی لیے یہاں پہ دیکھیں امام کیا فرما رہے ہیں, میں شفیع بنا رہا ہوں. کسے؟ تیرے جود و سخا کو, تیرے کرم کو, تیرے لیے شفیع بنا رہا ہوں. خدا سے شفاعت کی جا سکتی ہے خود خدا سے. یہاں خود خدا سے شفاعت ہو رہی ہے, خدا کے جود و کرم سے جی. خود خدا ہے یا خدا کا جود و کرم ہے؟ خدا کا جود و کرم ہے. خدا کے جود و کرم سے اگر ہو سکتی ہے تو خدا کے مظہر رحمت سے ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی؟ خدا کی رحمت سے ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی؟ اور خدا نے جسے رحمت للعالمین بنایا ہے اس سے ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی؟ یہ غیر اللہ نہیں. ہاں اگر آپ رسول سے, اگر آپ امیر سے کو, امیر المومنین کو شفیع بناتے ہیں تو آپ نے غیر اللہ کو شفیع نہیں بنایا. میں آسان کر دوں کیونکہ یہ ایسے ابحاث ہے جو حل ہوتی ہی نہیں ہے. کہ آپ یہاں بیٹھتے ہیں, میں زیادہ جوانوں کی بات کر رہا ہوں, یہاں تھوڑا بہت حل ہو جاتا ہے, باہر جاتے ہیں اتنا پروپیگنڈا ہے, اتنی باتیں دوبارہ آتی ہیں, پھر آ کے جوان وہی پوچھتے ہیں کہ یہ تو غیر اللہ سے مانگنا ہو گیا, یہ شفاعت تو اللہ سے کے علاوہ ہو گئی, تو اس کا کیا ہے؟
3 لفظ بتا رہا ہوں، ان 3 لفظ میں سارے مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے. ایک ہے دون اللہ، ایک ہے مع اللہ، ایک ہے عند اللہ. دون اللہ یعنی اللہ کے علاوہ، دون علاوہ. مع اللہ یعنی اللہ کے ساتھ. اور عند اللہ، عند اللہ آپ کو پتا ہے دعائے توسل میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ یا وجیہن عند اللہ. عند اللہ، مع اللہ، دون اللہ. دون اللہ شرک ہے یا نہیں ہے؟ یہ میں کہوں اللہ سے مسئلہ حل نہیں ہوا، میں اللہ کے علاوہ کسی کے پاس چلا جاتا ہوں، اس سے کہتا ہوں اللہ سے تو حل نہیں ہوا، تو حل کر دے. شرک ہے؟ شرک ہے. مع اللہ شرک ہے یا نہیں ہے؟ اللہ بھی حل کر سکتا ہے، کوئی اور بھی حل کر سکتا ہے. شرک ہے. دون اللہ بھی شرک ہے، مع اللہ بھی شرک ہے. عند اللہ عین توحید ہے. پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں پہنچی. ہم ائمہ کی شفاعت کو عند اللہ مانتے ہیں، یا وجیہن عند اللہ. مع اللہ بھی نہیں کہتے کہ اللہ بھی ہے اور ائمہ بھی ہے، نہیں، صرف اللہ ہے. اللہ جسے اذن دے گا وہی، جسے اذن دے گا وہ کیا ہوگا؟ عند اللہ جو معزون ہے، جسے اللہ نے شفاعت کا اذن دے رکھا ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. میں بہت سے فراز اور بہت سے انتہائی خوبصورت کلمے چھوڑ دیے مجبوری کے تحت. آخر میں آ رہا ہوں، یہاں بھی زیادہ وقت نہیں لوں گا. فاستجب دعائی ولا تخیب فیک رجائی وتقبل توبتی وکفر خطیئتی. اے اللہ میری دعاؤں کو قبول فرما. اے اللہ، یہ دعا ہے نا جو ابھی ہم ساری گفتگو کر رہے ہیں، ساری دعائیں ہیں، اس پہ آپ آمین کہتے رہیں. اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اے اللہ ہمارے توبے کو قبول فرما. تجھ سے جو امید ہے ہمیں نا امید نہ فرما. ہمارے تمام خطاؤں کو بخش دے. بمنک و رحمتک یا ارحم الراحمین. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. الحمدللہ ہم نے کچھ حد تک اشارہ کر دیا مناجات تائبین، توبہ کرنے والوں کی مناجات. اس میں سے ہم نے شاید کوئی 50% جملوں کو کی تھوڑی بہت وضاحت کی ہے، اور کچھ % جملوں کو ہم یہاں قرأت نہیں کر سکے، اور تبرکاً ہم نے کچھ کو پیش کیا. امید یہ ہے کہ آپ پڑھیں گے، اور میری محنت کا صلہ یہ ہے کہ آپ اس مناجات سے آشنا ہو جائیں، اور کچھ لوگ بھی اس کو پڑھیں تو پھر بھی انشاءاللہ میری نجات کے لیے کافی ہے. دوسری جو مناجات ہے وہ مناجات الشاکین، شکایت کرنے والوں کی مناجات. شکایت بھی کس سے ہے؟ جسے آپ شکوہ کہتے ہیں. شکوہ بھی کس سے ہے؟ اللہ سے شکوہ ہے. کس چیز سے کس کا شکوہ ہے؟ خدا سے شکوہ نہیں ہے. خدا سے گلہ کر رہے ہیں، لیکن کس کا؟ 2 عظیم دشمنوں کا. 2 دشمن جو ہیں ان کا گلہ ہے، اور اس گلے میں توسل کی شیرینی بھی ہے اور مناجات کی رقت بھی ہے. مناجات الشاکین 2 اہم دشمن ہیں. ایک آپ کا نفس ہے اور دوسرا شیطان ہے. یہ نفس اور شیطان کی شکایت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہی اشکو الہی الیک اشکو نفسا بالسوء امارہ. میں اس نفس کی شکایت لے کے آیا ہوں جو کہ کیا ہے؟ بہت زیادہ حکم کرتا ہے. امارہ زیادہ حکم کرنے والا، مسلسل حکم کرنے والا. امارہ بالسوء، یہ ہمیشہ مجھے برائی کا حکم کرتا رہتا ہے، برائی کی طرف مجھے لگاتا ہے. وَإِلَى الْخَطِيئَةِ مُبَادَرَةٌ، اور یہ نفس جو ہے وہ گناہ کی طرف، غلطیوں کی طرف بڑھنے والا ہے. یہ بڑا جسور ہے، اسے کوئی بھاگ نہیں ہے کہ یہ معصیت ہے، یہ حرام ہے، یہ اس کی طرف جاتا ہے. وَلِسَخَطِكَ مُتَعَرِّضَةٌ،
یہ تیرے غضب سے ٹکر لیتا ہے. یہ نفس عجیب بلا ہے, یہ عجیب ہے, ہمارے اندر ہے. ایک نفس میرا دشمن ہے, دوسرا شیطان میرا دشمن ہے. لیکن کون سا زیادہ دشمن ہے؟ نفس. شیطان مجھ پہ کچھ بھی نہیں کر سکتا, اور اگر کچھ کر سکتا ہے تو اسی نفس کے ذریعے کر سکتا ہے. یہ میرے ساتھ ہے, میرے اندر ہے. تسلک بی مسالک المہالک, یہ مجھے ہلاکت کے راستوں پہ لے کے جاتا ہے. وَتَجْعَلَنِي عِنْدَكَ أَهْوَنَ هَالِكَ, تیرے نزدیک مجھے ذلیل اور تباہ برباد کر دیتا ہے. کثیرۃ العلل, اسے کہنے یہ کیوں کرتے ہو؟ تو بڑا بہانے ساز ہے, اس کے پاس بڑے بہانے ہیں. وطویلۃ الامل, اور اس کی آرزوئیں بہت لمبی ہیں. ابھی یہ کر لوں, پہلے ترقی ہو جائے, پہلے میرا بزنس اسٹیبلش ہو جائے, پھر دیکھیں گے انصاف کیا ہوتا ہے, عدل کیا ہوتا ہے. ان مسہ, ابھی بھی میں ایک آدھ جملے درمیان میں سے چھوڑ رہا ہوں. ان مسہ الشر تجزع وان مسہ الخیر تمنع, اگر اسے کوئی شر مل جائے, کوئی مشکلات آ جائے تو بہت چیخ پکار کرتا ہے, اور اگر خیر مل جائے تو پھر یہ اسے روک لیتا ہے, وہ خیر آگے لوگوں تک نہیں پہنچاتا ہے. آگے نفس اور وقت بھی ہمارا تقریباً تمام ہو گیا, اس پہ ہم کل تھوڑی سی گفتگو کریں گے. مقدمتاً میں تھوڑا سا اشارہ کرو. ان النفس لامارۃ بالسوء, ان النفس لامارۃ بالسوء, یہ حضرت یوسف کی زبانی قرآن میں آیا ہے کہ یہ جو میرا نفس ہے یہ کیا ہے؟ مجھے برائیوں پہ اکسانے والا ہے. اب وقت نہیں ہے میرے پاس. تفسیر الکوثر, اس کی ویب سائٹ بھی ہے, موبائل ایپ بھی ہے, اینڈرائڈ پر بھی ہے, ایپل پر بھی ہے. آپ مخصوصاً جوان اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس میں اس آیت کے ذیل میں ضرور پڑھیں, آپ کو ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا. میں اس لیے ریفرنس دے کے آپ کو بتا رہا ہوں, وہاں پڑھیں کہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا اور وہ کہتے ہیں انبیاء سے گناہ ہوتا ہے, اور اس کی مثال کے طور پر اس کو پیش کرتے ہیں, یا انبیاء برائی کی طرف راغب ہوتے ہیں, اس کے لیے یہ پیش کرتے ہیں. دیکھو حضرت یوسف خود اعتراف کر رہے ہیں. اس کا جواب کافی اور وافی اور شافی جواب وہاں موجود ہے. انشاءاللہ پڑھیں گے, نہیں پڑھیں گے تو میں سنا دوں گا, تو انشاءاللہ پڑھیں گے. یہاں حضرت یوسف کہہ رہے ہیں کہ میرا نفس مجھے برائی پر اکساتا ہے, اور میں جو برائی سے رکا ہوں وہ میرا کمال نہیں ہے, تیرا کمال ہے. یہ نبی کا کمال ہے جو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا ہے. جو چھوٹا آدمی ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ کوئی تھوڑا سا کام ہوا, اس میں اس کا تھوڑا سا بھی حصہ ہو تو سارا کریڈٹ خود لیتا ہے. میں اس کا میں ہی ختم نہیں ہوتا. میں نے یہ کیا, میں نے کیا کیا, میں نے کیا کیا. لیکن انبیاء کیا ہیں؟ انبیاء کہتے ہیں کہ اگر مجھ پر ہوتا تو اتنا حسن تھا سامنے, کوئی بھی نہیں تھا, میں تو اس پر فریختہ ہو جاتا. لیکن یہ تیرا لطف و کمال ہے کہ تو نے اپنا جمال مجھے دکھایا, تیرے جمال کے سامنے وہ تو کوئی چیز ہی نہیں تھی. میں اس پہ فریفتہ ہونے کے بجائے تیرے جمال پر فریفتہ ہو گیا. یہ کیا منزلت ہے؟ یہ انبیاء کی منزلت ہے. ناسمجھ ہیں, سمجھ میں جب نہیں آتا, اور اہل بیت کو چھوڑ دیں تو سمجھ میں نہیں آ سکتا ہے. میں نے صرف مختصر اشارہ کیا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, یہ آپ کے لیے ہے, کتنا خوبصورت آپ کا تعارف ہے. لقد خلقنا الانسان, خدا خود فخر مباحات کر رہا ہے آپ کو خلق کر کے کہ ہم نے انسان کو احسن تقویم میں خلق کیا ہے. ایسا خلق کیا کہ میں دکھا سکوں دوسروں کو, کوئی دوسرا ہے نہیں کہ دیکھ میری مخلوق, دیکھ میں احسن الخالقین ہوں. یہ بھی سمجھ میں آنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ کبھی. پھر ثم رددناہ اسفل سافلین, اس کو جو احسن تقویم میں بنایا تھا. احسن تقویم میں کیا ہے؟ روح, قلب, پاک, پاکیزہ, صاف, شفاف, یہ احسن تقویم میں ہے. اس روح کو جب بدن میں ڈالا اور مادیات سے یہ آغشتہ ہو گیا اور حیوانیت کے ساتھ یہ آ گیا, اس میں جذبات اور اس میں آپ کے تمایلات آ گئے, آپ کے جو خواہشات آ گئی, تو پھر کیا ہو گیا؟ ثم رددناہ اسفل السافلین. یہ کہاں تھا, کہاں آ گیا؟ روح تھی, احسن تقویم میں تھی, بدن اور جسم آ گئے, حیوانیات آ گئی, یہ چلا گیا
اسفل السافلین میں. واپس کیسے آئیں؟ الا الذین آمنوا. یہ جو جا رہا ہے یہ سب کے سب سافلین میں نہیں جا رہے ہیں, سب احسن تقویم میں ہیں. پھر سفر شروع ہوا ہے اسفل سافلین کا. اس میں استثناء کس کو حاصل ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون. اس سفر کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس سفر کو سمجھنے کے لیے نفس کو سمجھنا ہوگا. اگر نفس کو سمجھ لیا تو رب کو پالو گے. یہ نفس, اب یہ نفس امارہ کی ابھی بات چلی ہے, انشاءاللہ نفس لوامہ پہ بھی آئیں گے اور نفس مطمئنہ پہ بھی آئیں گے. ویسے 18 اقسام ہیں, لیکن ہمارے پاس ابھی وقت نہیں ہے کہ ہم ان 18 نفس کے اقسام کو یا تشریحات کو یہاں بیان کر سکیں. محرم کے ایام ہیں اور محرم کے ان ایام میں 2 محرم کو یہ قافلہ کربلا کی طرف, کوفہ کی طرف رواں دواں ہے اور کوفہ آنے والی ہے. کوفہ ابھی چند منزل دور ہے. اس کاروان میں جو بچے تھے وہ ایک دوسرے کو بتا رہے تھے کہ کوفہ آنے والا ہے. جانتے ہو کوفہ میں ہمارے جد امیر المؤمنین کی حکومت رہی ہے. امیر المؤمنین غریبوں کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کرتے تھے. فقراء کے اور ایتام کے باپ تھے. یتیموں کو اپنے زانوں پر بٹھا کر خود اپنے ہاتھ سے کھلاتے تھے. اب جب ہم کوفہ پہنچیں گے تو یہ لوگ ہمارا استقبال کریں گے. یہ یتیم اب بڑے ہو گئے ہیں, اب یہ ہمارا استقبال کریں گے. لیکن اس قافلے کو کوفے کی طرف جانے نہ دیا گیا. یہ چند منزل بعد کوفہ نہیں پہنچا. یہ عاشورہ کے بعد یہ بچے کوفہ میں داخل ہوئے. لیکن جو ان بچوں نے سوچ رکھا تھا وہ منظر نہیں تھا. اب ان کے ہاتھوں میں پتھر تھے. میرا تعجب ہے ان فقراء سے, ان یتیموں سے. باقی جو کرائے کے لوگ تھے انہوں نے تو پتھر برسائے, تمہارے ہاتھوں میں پتھر کیوں ہیں؟ یہ کاروان رکتا ہے کربلا کی سرزمین پر. اسے حکم ہوتا ہے کہ ہم نے یہاں رکنا ہے. ہا ہونا مناخ رکابنا, یہاں ہمارے خیمے لگیں گے. اور خیمے نصب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اماریوں سے بیویاں اترنا شروع ہوتی ہیں. ایک اماری سے جب ایک بیوی نے اترنا تھا تو شمس امامت بھی آ جاتے ہیں, قمر بنی ہاشم بھی آ جاتے ہیں. لوگ پوچھیں اس اماری میں کون ہے؟ جس کے لیے امام خود تشریف لائیں. قمر بنی ہاشم حضرت عباس بھی تشریف لائیں. کہا گیا زینب کبریٰ نے اترنا ہے. زینب کبریٰ جب اتری, سرزمین کربلا پہ قدم رکھا, خاک کو سونگا اور کہا بھیا اس خاک سے آپ کی خوشبو آتی ہے. ایک طرف نخلستان ہے, ایک طرف فرات بہہ رہا ہے. ایک منظر دیکھا, زینب کبریٰ نے دیکھا ایک گودال ہے. فرمایا بھیا یہ گودال یہاں کیسا ہے؟ اسے دیکھ کر دل میں خوف آ رہے ہیں, دل میں ہول اٹھ رہا ہے. مولا نے کوئی جواب نہ دیا, صرف اتنا فرمایا زینب جب امیر المؤمنین یہاں سے گزر رہے تھے, صفین کے لیے یہاں سے گزر رہے تھے, اس گودال کے کنارے آ کر بیٹھے. تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگ گئی. علی پریشان ہو کے اٹھ گئے اور رونا شروع کر دیا. جب خیبر شکن نے رونا شروع کیا, اصحاب آئے اور پوچھا مولا کیا ہوا ہے, آپ کیوں گریہ فرما رہے ہیں؟ امیر المؤمنین نے کہا میں تھوڑی دیر کے لیے سویا تھا, میں نے دیکھا یہ صحرا خون سے بھرا ہوا ہے. ایک شخص خون کے سمندر میں ہاتھ پاؤں مار رہا ہے اور بچانے کے لیے آوازیں دے رہا ہے. میں نے اس شخص کو بچانے کے لیے اس کے قریب گیا. میں مشکل کشا ہوں, مشکل کشائی کے لیے گیا. قریب پہنچا تو وہ آواز دے رہا تھا حل من ناصر ینصرنا. میں نے جب قریب پہنچ کر دیکھا وہ میرا بیٹا حسین تھا. اجرکم علی اللہ, رونے میں بخل نہ کیجیے گا.
نہ جانے یہ فرش عذاب پھر نصیب ہو یا نہ ہو. خدا آپ سب کو طول حیات عنایت فرمائے, آپ کو ہزاروں برس عزاداری نصیب فرمائے, لیکن ایسے روئیے جیسے یہ آپ کی زندگی کا آخری دن ہے. امام نے مجلس بپا کی اور امام خود ذاکر ہیں, شہدائے کربلا بیٹھ کر سن رہے ہیں. امام کوئی ذکر نہیں کرتے, امام صرف نگاہ کرتے ہیں اور گریہ کرتے ہیں. امام کی نگاہ جب علی اکبر پر پڑتی ہے, شاید وہ برچھی نظر میں آ گئی ہو جسے نکالنا ممکن نہ تھا. بنا دیکھ کر گریہ فرماتے ہیں. جب علی اصغر کے گردن پر نگاہ پڑتی ہے تو گریہ فرماتے ہیں. یقیناً وہ منظر سامنے ہوگا. وَذُبِحَ الطِّفْلُ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ. اجرکم علی اللہ. امام فرماتے ہیں ہا ہنا قتل رجالنا, ہا ہنا سفک دمائنا. پھر ایک جملہ فرمایا, مخدرات عصمت نے بیویوں نے نہ جانے کیسے سنا اور کیسے برداشت کیا. ہا ہنا حد کو حریمنا, یہاں نہ فقط ہمارے بچے ذبح ہوں گے, ہمارے مردوں کو شہید کیا جائے گا, یہاں آل رسول کی تبرکات کو لوٹا جائے گا, یہاں بیویوں کے سروں سے چادریں. اجرکم علی اللہ. امام نے دعا کی, اللہم اے اللہ تجھ سے شکایت کرتا ہوں, اس امت نے ہمیں مدینہ میں نہ رہنے دیا, ہمیں مدینہ سے نکال دیا. آج اس بے آب و گیا بیاباں میں ہمیں مسکن کرنا پڑا. اس دعا کو سکینہ نے سنا تھا جب وقت آخر حسین نے سوئے مقتل جانا چاہا. ذوالجناح حرکت نہیں کرتا تھا. ذوالجناح سے کہا اسب با وفا تو میرا ساتھ دے, اگر یہ اشقیاء میرے خلاف ہو گئے ہیں. ذوالجناح نے اشارہ کیا, دیکھا سموں سے سکینہ لپٹی ہوئی ہے. سکینہ کو اٹھایا, اپنے سینے سے لگایا اور سمجھانے کی کوشش کی. سکینہ نے کہا بابا صبح سے جو بھی گیا ہے واپس نہیں آیا, بابا مجھے چھوڑ کے نہ جائیے. جب سکینہ نے دیکھا باپ رکنے والا نہیں ہے تو کہا اگر آپ نے جانا ہی ہے تو جانے سے پہلے ہمیں مدینہ چھوڑ کر. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. خدائے ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. تمام مؤمنین کو عزاداری سید الشہداء پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عنایت فرما. عزاداروں کی حفاظت فرما. جو مریض ہیں انہیں شفاء عاجل عنایت فرما. جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما. ہمیں دنیا میں زیارت امام حسین و آخرت میں شفاعت امام حسین سے بہرمند فرما. جن مومنین نے اس مجلس اعزا کے لیے اور فرش اعزا کے لیے جہاں جہاں مدد کی ہے اور مدد کرتے رہیں گے انشاءاللہ, ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. ان کے مال میں اولاد میں برکت عنایت فرما. ان کے مرحومین کی مغفرت فرما. اور اس مسجد کے بنانے میں الحاج مصطفیٰ گوکل کا بڑا تعاون ہے. وہ مریض ہیں, خدا انہیں شفاء عاجل عنایت فرما. ان کے اولاد کو نیک و صالح قرار دے. اور ہم سب کو امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے اعوان و انصار میں قرار دے. امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما برحمتک یا ارحم الراحمین. توجہ زیارت. السلام علیک یا ابا عبداللہ, السلام علیک یا ابن رسول اللہ, السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصیین, السلام علیک یا ابن فاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین,
السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين.